تاریخ اکثر فاتح لکھتے ہیں، لیکن سچ وہ لوگ جانتے ہیں جنہوں نے اپنوں کی لاشیں اٹھائی ہوں۔ 11 ستمبر سن 2001، ایک ایسا دن جس نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا، جب 2 جہازوں نے امریکہ کے ٹوئن ٹاورز پر آ کر حملہ کر دیا۔ ہزاروں جانیں گئیں اور پوری دنیا کے کانوں میں ایک ہی نعرہ گونجا، وار آن ٹیرر۔ لیکن کیا وہ واقعی انصاف تھا یا صرف ایک ایسی شطرنج کی بساط جہاں مہرے انسان تھے اور کھیل صرف پیسہ اور پاور؟ افغانستان، وہ سرزمین جسے سلطنتوں کا قبرستان کہا جاتا ہے۔ مقصد بتایا گیا، اسامہ بن لادن کو پکڑنا، لیکن طالبان نے جنگ سے پہلے ہی اسامہ کو کسی تیسرے ملک کے حوالے کرنے کی پیشکش کی، مگر واشنگٹن کو مذاکرات نہیں، تباہی چاہیے تھی، کیونکہ اس تباہی کے پیچھے ایک بہت بڑا مالیاتی اور جغرافیائی منصوبہ چھپا ہوا تھا۔ 20 سال، جی ہاں 20 سالوں تک یہ جنگ چلتی رہی، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ متاثر ہوئے، اور آخر میں کیا ہوا؟ اگست سن 2021 امریکی جہاز کابل سے اڑ رہے تھے اور پیچھے پیچھے وہی طالبان تھے جنہیں ختم کرنے کے لیے 2 دہائیاں لگائی گئیں۔ سن 2003 اب باری تھی عراق کی۔ دنیا کو ایک خوفناک خواب دکھایا گیا، ویپنز آف میس ڈسٹرکشن۔ جھوٹ اتنا بڑا تھا کہ پوری دنیا نے یقین کر لیا، لیکن ایک مسئلہ تھا، وہ ہتھیار کبھی ملے ہی نہیں۔ حقیقت یہ تھی کہ وہاں کوئی ایٹمی ہتھیار تھے ہی نہیں، کوئی کیمیکل گیس نہیں تھی۔ جو ملا وہ تھا صرف تیل اور ایک بکھری ہوئی خوشحال قوم۔ عراق کی اس جنگ نے IS جیسے ٹیررسٹ گروپ کو جنم دیا۔ کیا یہ محض ایک غلطی تھی یا مشرق وسطیٰ کو نقشے سے مٹانے کی ایک سوچی سمجھی سازش؟ سوال یہ ہے کہ 20 سالوں تک کیا ہوا؟ کیا یہ واقعی دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی یا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کا منافع؟ 2-3 ٹریلین ڈالرز، یہ وہ رقم ہے جو ان جنگوں میں خرچ ہوئی۔ یہ پیسہ کابل یا بغداد کی سڑکوں پر نہیں لگا، بلکہ واشنگٹن کی ویپن مینوفیکچرنگ کمپنیز اور پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنیز پر لٹایا گیا۔ جتنی طویل جنگ اتنا زیادہ منافع۔ ایبٹ آباد میں اسامہ کے خاتمے کے بعد بھی امریکہ 10 سالوں تک افغانستان میں کیوں رہا؟ جواب ہیومن رائٹس نہیں، بلکہ جیو پولیٹیکل کنٹرول تھا۔ چائنا اور رشیا کے دروازے پر ایک پرماننٹ آرمی بیس بنانا اور ڈالرز کی دوڑ میں آگے رہنا۔ میڈیا نے کیا دکھایا؟ خوف، دشمن، دہشت گردی، لیکن پردے کے پیچھے افغانستان ایک منی لانڈرنگ مشین بن چکا تھا۔ واشنگٹن سے نکلنے والے ڈالرز کا بڑا حصہ کابل پہنچنے سے پہلے ہی امریکی کانٹریکٹرز کی جیبوں میں واپس چلا جاتا۔ وہ سڑکیں جو کبھی نہ بنی، وہ اسپتال جو صرف کاغذوں پر تھے، یہ سب اس کرپشن کے جال کا حصہ تھا۔ اور جب جولین اسانج جیسے لوگوں نے وکی لیکس کے ذریعے سے ان جنگوں کا اصل چہرہ دکھایا تو انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ لیکن سب سے بڑی قیمت کس نے ادا کی؟ براؤن یونیورسٹی کے مطابق 9 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ افغانستان کے وہ بچے جنہوں نے سکولوں کی بجائے بموں کی آوازیں سنی۔ عراق کے وہ خاندان جن کے خواب ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئے۔ تاریخ ہمیں وہ نہیں بتاتی جو ہوا، بلکہ وہ بتاتی ہے جو ہمیں بتایا جاتا ہے۔ افغانستان اور عراق کی جنگیں صرف 2 جنگیں نہیں تھیں، بلکہ ایک ایسی کہانی تھی جس کا سچ آج بھی فائلوں کے نیچے دبا ہوا ہے۔ آج دنیا پھر اسی موڑ پر کھڑی ہے۔ یوکرین ہو یا غزہ،
وہی بیانیاں، وہی ہتھیار اور وہی عام لوگ۔ تاریخ ہمیں چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ جب تک ہم نیریٹو کے پیچھے چھپے مفاد کو نہیں پہچانیں گے، ہم اسی شطرنج کی بساط پر مہرے بنتے رہیں گے۔